آپ بات سمجھ گئے ہوں گے تھا کہ بعض بھائی بہن اس وجہ سے نماز کو سمجھتے ہیں ٹوٹ گئی کہ انہوں نے دائیں بائیں دیکھ لیا تھا، نگاہ اوپر اٹھ گئی تھی، دائیں طرف دیکھ لیا بائیں طرف دیکھ لیا. تو ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر کوئی صرف آنکھوں سے ٹیڑھی کر کے آنکھیں دیکھے، چہرہ بالکل نہ گھومے، تو اس میں دو صورتیں ہیں، ضرورتاً ایسا کیا ہے یا بلا ضرورت ایسا کیا ہے. اگر بغیر کسی ضرورت کے کیا ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ضرور ہے، یعنی شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے لیکن گناہ نہیں. اور اگر جان بوجھ کے کیا ہے بغیر کسی وجہ کے کیا، کسی عذر سے کیا ہے، مثلا کوئی چوہا وغیرہ ہے یا سانپ وغیرہ کا خدشہ پیدا ہوا، کیڑے کا خدشہ پیدا ہوا، کوئی مہلک کیڑا آپ نے یوں دیکھ لیا، تو یہ تو بلا کراہت جائز ہے. اس پہ سلسلہ کلام جاری رکھیں گے. پہلے سائل ہے، دیکھیں کیا پوچھ رہے ہیں. السلام علیکم. تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اب ایک تو ہے کسی آنکھیں تھوڑی ٹیڑھی کر کے دیکھیں، بلا ضرورت دیکھا تو مکروہ تنزیہی ہے، اور عذر کے سبب دیکھا، واقعی صحیح مجبوری تھی تو بالکل کراہت نہیں ہے. اب ایک ہوتا ہے چہرہ گھما کر دیکھ لینا پورا. اگر اس میں وہی صورتیں ہیں، اگر بلا ضرورت کسی نے اپنا چہرہ گھمایا ہے تو یہ، لیکن اس میں زیادہ تھوڑا سخت حکم ہے، یہ مکروہ تحریمی بنتا ہے کہ پورا اپنے چہرہ گھما لیا، مکروہ تحریمی ہے. اور اگر تھوڑا بہت چہرہ اس طرح ہوا ہے اور چاہے بغیر کسی وجہ کے ہوا ہے تو یہ وہ آنکھوں کے حکم میں آئے گا کہ یہ مکروہ تنزیہی ہوگا. لیکن اگر صحیح مجبوری کی بنا پر پورا چہرہ بھی گھوم گیا تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے انسان کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ سانپ یا بچھو وغیرہ اکثر نکل آتے ہیں گھر میں، کیڑے کانٹے مہلک، تو اس میں ایسا محسوس ہوا کافی ادھر کہ کچھ ہے، تو اس نے تھوڑا سا یوں کر کے گھما کر دیکھ لیا کہ ایسا نہ ہو میں انتظار کرتا رہوں اور وہ چیز مجھے کاٹ لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک ہم نے آپ کو صورت بتائی تھی، سینہ اگر آپ کا کعبۃ اللہ کی طرف سے پھر گیا تو اس میں یہ بتایا تھا کہ اگر آپ ایک سیدھی یوں لائن کھینچ لیں اور ایک لائن ایسے آپ کھینچیں تو یہ جو ایک اینگل بن رہا ہے یہ 90 ڈگری کا اینگل کہلاتا ہے. اس طرف بھی 90 ڈگری، اس طرف بھی ایک، اور دو لائنیں آپ ان کے بیچ سے نکال دیجئے تو لازم بات ہے اگر یہ پورا 90 کا تھا، جب یہ ڈیوائڈ کر دیں گے آپ تو یہ 45 ڈگری کا بن جائے گا. تو یہ جو سیدھی ایک لائن آ رہی ہے اس کے اس طرف 45 ڈگری تک، اس طرف 45 ڈگری کا جو اینگل ہے، یہاں تک اگر انسان کا سینہ پھر جاتا ہے تو اس میں وہی دو صورتیں ہیں کہ بغیر کسی عذر کے کیا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، عذر کے ساتھ ہوا ہے جیسے بے خیالی میں نماز پڑھ رہے ہیں، خشوع و خضوع میں دھیان نہ رہا، تو کراہت نہیں ہے. لیکن اگر یہ 45 سے آگے نکل گیا تو چاہے ضرورت کے تحت ہو چاہے بلا ضرورت، اس سے نماز ضرور فاسد ہو جائے گی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ایک یہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات گلے میں کچھ ریشہ وغیرہ آ جاتا ہے تو اس طرح انسان کرتا ہے اور پھر وہ بعض اوقات ہٹتا ہی نہیں ہے، بار بار کر رہے ہیں. تو اگر واقعی یہ صحیح عذر کی بنا پر ہے کہ واقعی گلے میں ریشہ آ گیا ہے تو اس سے بھی نماز کے فساد کا تعلق نہیں ہے. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں شرارتی قسم کے ہوتے ہیں، خصوصاً بچے وغیرہ جیسے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو چھیڑنے کے لیے کہ جیسی اپنے قریبی بے تکلف دوست کی آواز کان میں پڑتی ہے بس وہ ایک دم طبیعت میں ایک مستی سی پیدا ہوتی ہے، ہنسی چھوڑ جاتی ہے، تو دوسرا اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے حالت نماز میں بعض اوقات اس طرح کرتا ہے تو دوسرے کی ہنسی چھوڑ جاتی ہے. تو اس طریقے سے اگر اس میں الفاظ نہیں بنے، صرف آپ نے ایک مستی کا مذاق کا ارادہ کیا ہے تو تب بھی یہ حرام فعل ہے، کیونکہ اس سے نماز ٹوٹے گی تو نہیں لیکن بہرحال گنہگار ہوں گے، کیونکہ حالت نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کامل توجہ چاہیے تھی اور یہ فعل کامل توجہ نہ ہونے کے اوپر نشاندہی کر رہا ہے، اس پر دال ہے. دوسری بات یہ کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹانا یہ شیطان کا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص شیطان پیدا کیا ہے جو نماز میں وسوسے ڈالنے کے لیے مقرر ہے، گویا کہ وہ ہمیں اس طرح آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اب ہمیں اس سے لڑنا ہے، اس کے وسوسوں کو ٹالنا ہے. تو جہاں اس طرح کے انسان موجود ہوں تو خود سوچئے کہ وہاں شیطان کا کام کس قدر آسان ہو جائے گا. لیکن بہرحال اس طرح اگر الفاظ نہیں بنے ہیں تو نماز ٹوٹے گی نہیں، گناہگار ہوں گے. اور اگر الفاظ بن گئے جیسے اوہ اس طرح کسی کوئی الفاظ بن گئے مذاق مستی میں کر رہے ہیں تو اس سے پھر نماز بھی فاسد ہو سکتی ہے کہ ہنسنے سے بھی نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے. لیکن ہنسنے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں جن میں عربی میں تو اس کے لیے 3 الگ الگ نام ہیں، ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں الگ الگ نام، ویسے ہم اس کو ہنسنا ہی کہتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ بغیر آواز کے ہنسنا،
جس کو ہم مسکرانا بھی کہہ دیتے ہیں اور عربی میں اس کو تبسم کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے انسان ہنسے کہ اپنے کان تک آواز سنے، دوسرے تک نہ پہنچے، یعنی اطراف میں 3-4 ادھر افراد تک نہ پہنچے، ایک آدھ کوئی قریب ساتھ ہے، ہلکی سی آواز پہنچ گئی تو ایک الگ مسئلہ ہے، اسے کہتے ہیں دہک۔ ہماری اردو میں اس کو ہنسنا ہی کہتے ہیں۔ اور ایک ہنسنا ایسا ہوتا ہے کہ وہ ذرا تھوڑا سا بلند آواز سے ہوتا ہے اور اطراف کے 3-4 آدمی ادھر کے 3-4 آدمی ادھر کے بھی بآسانی اس آواز کو سن لیں، تو شرعی اصطلاح میں اس کو قہقہہ کہا جاتا ہے۔ ہم اس کو ہنسنا ہی کہتے ہیں۔ ہمارے عرف میں قہقہہ ہوتا ہے وہ جیسے جنات فرضی قہقہے ان کے بنائے ہوئے ہو ہا 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 ہا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے کوئی بہت بلند آواز سے ہنسے گا تو اس کو قہقہہ کہتے ہیں، لیکن شریعت یا عرب لوگ اتنی آواز سے کہ آپ کی آواز اطراف کے 3-4 افراد تک دونوں طرف پہنچ جائے اسے قہقہہ سے تعبیر کرتے ہیں اور اس سے انسان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسے اگر کوئی نماز جنازہ پڑھ رہا ہے تو نماز جنازہ بھی فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارے وہ نوجوان جو بلوغت کے بعد خاص طور پر نماز جو پڑھ رہے ہوں اور کبھی وہ اس طرح ہوا ہو کہ کوئی بے تکلف دوست ان کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا ہو تو اس میں ویسی ہنسی آ جاتی ہے آدمی کو بے تکلف دوست کی وجہ سے۔ بعض اوقات تو کوہنیاں مارتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، دھکے دیتے ہیں، بعض اوقات مکے ایک دوسرے کو مارتے ہیں، یہ بھی معاذ اللہ منظر دیکھا ہے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ بہرحال اگر کوئی آواز سے ہنسا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اگر کسی ایسے کوئی شخص تھا جو بالغ تھا اور اس نے نماز کے دوران ہنس پڑا تھا اور اس کو احساس نہ رہا اور اس نے سمجھا میں نماز میری کنٹینیو رہے گی اور وہ پڑھتا رہا، تو یقینی سی بات ہے کہ اس کی وہ نماز نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں اور ان نمازوں کی قضا کرنی ہوگی۔